بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے سے ایک پوائنٹ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ انہدام اور یہ تخریب کاری کس دور میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی، اس کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے اور تاریخ میں ہم جا کر دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ وہ افراد ہیں جو عالمی استکبار کے لیے اعلی کار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے آقاؤں نے اشارہ کیا۔ آپ ہنٹنگٹن کو دیکھیں، دی کلیش آف سویلائزیشن کی جو تھیوری پیش کرتے ہیں، جو نظریہ پیش کرتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بات کہی ہے، اور جس طرح سے ہنٹنگٹن کے بعد امریکی خفیہ ایجنسی سیا کے ڈاکٹر مائیکل کو آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام یہ ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اہداف تک پہنچیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات کے بیج بو دیے جائیں۔ تو یہ وہ نظریات ہیں کہ جن کے تحت پوری دنیا کے اوپر حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا سامراج، اور اس کے لیے بہت ہی بہتر تھا ایک ایسا موقع کہ جب ہر طرف سے یورپ اس کوشش میں تھا، اس تلاش میں تھا کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جا سکے، اس لیے کہ مسلمان اسپین تک پہنچ چکے تھے اور ان کے دل کے اندر ایک کڑھن تھی کہ یہ اسلام کا پرچم کس طرح سے پرچم توحید پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، لہذا ضرورت تھی کہ ان کو آپس میں توڑا جائے اور ان کو آپس میں دسویں گریباں کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر کتنی آسانی کے ساتھ امریکہ میں بظاہر امن ہے، اسرائیل میں بظاہر ظاہری طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس گنبد آہنی ہے، اگرچہ جو گنبد آہنی ہے اور جو ان کا وہ گنبد کے جس کے اوپر ان کو ناز تھا، مسلسل یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ عزم فولادی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ظاہری طور پر جو آپ دیکھیں جتنے حملے اور جتنا قتل و غارت گری مسلم ممالک میں ہوتی ہے اتنا اور کہیں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو صرف ایک ہی سبب سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اتنے اختلافات اور نفرتوں کے بیج کو بو دیا گیا ہے کہ یہ بیج جب آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک تناور درخت کی صورت میں جب سامنے آ رہے ہیں تو بس اب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر سامراج نے کام کیا تھا، اور خاص طور پر اس کی نظر تھی اختلافات کو ہوا دینے کی بنیاد کے اوپر، ایک نظر تھی کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقدس مقام کہ جو لوگوں کی نظر میں بہت اہم ہو اور جن لوگوں کے ذہن میں اس کی ایک اچھی حیثیت ہو اور ایک مقدس شکل ہو، جہاں پر لوگ اسے ایک دلی جذبے کے تحت قبول کر رہے ہوں، تو اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیناریو بنایا جاتا ہے باقاعدہ، اور یہودیت اور صہیونیت کی پشت پناہی میں وہابیت آگے بڑھتی ہے اور جنت البقیع کا انہدام ہوتا ہے۔ اور اس انہدام کے ذریعے سے جو چیز حاصل کرنا چاہیے دشمن نے وہ یہ تھی کہ آپس میں ایک اختلاف ہو، آپس میں ایک انتشار ہو، اور مسلمان کے ساتھ میں دسویں گریباں ہو جائیں۔ اور ادھر سے نہ صرف یہ کہ جنت البقیع کو منہدم کیا جاتا ہے، بلکہ جو جنت البقیع کو ایک ایسے قبرستان کی حیثیت سے مانتے تھے کہ جہاں پر مقدس ہستیاں ہیں وہاں پر آتے تھے اور تبرک حاصل کرتے تھے، پروردگار کی بارگاہ میں اس مقدس بارگاہ سے آ کر تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے شرک کے فتوے دیے گئے، شرک کی تہمتیں لگائی گئیں، اور اس کے ذریعے سے دشمن نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک ایسی جنگ چھڑ جائے کہ ہم سکون سے اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیر تھی فقہا کی، مراجع کرام کی، کہ انہوں نے اس ظلم کو برداشت کیا، لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 25 سالہ تلخ سکوت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس کی بنیاد کے اوپر مسلمان آپس میں متصادم ہو جائیں۔ اور آج جو کچھ ہے وہ سب ہمارے سامنے واضح ہے کہ صرف جنت البقیع کو ایک قبرستان کی حیثیت سے مسمار نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے اس کینے کو، اپنی اس عداوت کو، اپنے اس بغض کو نکال کر سامنے پیش کیا گیا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے سلسلے سے تھا، وہ ساری چیزیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ تیزی کے ساتھ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور آج جنت البقیع مظلومیت کی ایک علامت بنا ہوا ہے۔ اور ہم رب کی بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ پروردگار جلد از جلد جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دشمن کی چال اور اس کے
شیطانی حربوں کو سمجھ سکیں، اس کے مکر و ہیلے کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔